آپ کے صوبے کے اندر آج اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، خودکش حملہ ہوا ہے، لوگ اس میں مارے گئے ہیں، آپ کو چار سدہ کے بجائے ہنگو جانا چاہیے۔ آپ نے صوبے کو پھر کس کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا عمار صاحب؟ عشق عمران کے رحم و کرم پہ ہے یہ صوبہ، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ ایسا ہے جس نے اس سب کو جو وفاق آپ کی مدد کرنا چاہتا تھا اس سہولتوں کو ٹھکرا دیا اپنے سیاسی زون میں۔ وزارت داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، ختم ہو گئی ٹی ایل پی۔ جس طرح اگزامپل بنایا گیا ہے، نشان عبرت بنایا گیا ہے ٹی ایل پی کو، اگر پی ٹی آئی نے بھی اس طرح کی حرکتیں کرنے کی کوشش کی تو نشان عبرت وہ بھی بنے۔ افغانستان کے اندر سے کسی قسم کی دہشت گردانہ کارروائی پاکستان میں نہیں ہوگی، اور اگر ہوگی تو ہم اس کا جواب دینے کا بھرپور طریقے سے حق رکھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک۔ عمار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، آج جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، سب سے پہلے تو ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہنگو میں پیش آیا، جہاں پہ 2 دھماکے بیک ٹو بیک ہوئے اور کچھ سینئر آفیسرز ادھر موجود تھے، ان کی گاڑی کو ٹارگٹ کیا گیا اور اطلاعات یہی آ رہی ہیں کہ شاید ان کی شہادت کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اللہ کرے کہ ایسا کچھ نہ ہو، لیکن جو وہاں پہ اس دھماکے میں شہید ہوئے ہیں لوگ، ان کے لیے ہم ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور شہداء کے خاندانوں کے ساتھ ہم غم میں پراپر شریک ہیں۔ اور اب ہم بات کریں گے جس حوالے سے، سہیل آفریدی صاحب اب وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے، لیکن اب جو ہے وہ عوامی طاقت کو شو کروانے کے لیے آج ان کا چارسدہ میں ایک جلسہ ہونا ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے کہ وہ جلسہ کہاں ہو رہا ہے اور اس کے محرکات کیا ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ بیرسٹر گوہر جو ہیں بڑے اہم سمجھے جاتے ہیں، لیکن وہ غائب کدھر ہیں آج کل، وہ کیوں دکھائی نہیں دے رہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ اور پھر ہم نے دیکھا کہ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ایس پی عدیل اکبر کے حوالے سے کل بڑی ایک خبر آئی، انہوں نے سیوسائڈ اٹیمپٹ کر لی۔ اس حوالے سے کیا جو ابھی باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ موت ہے یا خودکشی ہے؟ 3 رکنی کمیٹی بنا دی گئی ہے، یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ اور پھر ٹی ایل پی کے حوالے سے کل پابندی لگ گئی، اور آگے اب جو ہے وہ ٹی ایل پی کا فیوچر کیا ہونے والا ہے؟ یعنی جماعت تو نہیں رہی، لیکن پھر بھی ابھی تک جو ہے ہم اس کو ٹی ایل پی یہی کہیں گے جب تک پراپر نوٹیفیکیشن نہیں آ جاتا۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب۔ تھینک یو ویری مچ۔ عمار صاحب، سب سے پہلے تو ہنگو کے حوالے سے ہم دیکھیں کہ ابھی بیک ٹو بیک 2 دھماکے ہوئے ہیں اور ان میں کہا جا رہا ہے کے پی کے میں یہ آتا ہے، اور پولیس کی گاڑی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ 2 دھماکے کیے ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بہت افسوسناک واقعہ ہے۔ بدقسمتی سے دہشت گردی کے واقعات جو ایک زمانے میں ختم ہو گئے تھے اور وہ پھر دوبارہ سے اب زور پکڑ رہے ہیں، اور اس میں اب ظاہر ہے یہ پراکسیز ہیں، کہاں سے آتے ہیں، کہاں سے حملے کرتے ہیں، اب تک تو پاکستان کو بہت زیادہ پتہ چل چکا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کے پی کے ہمارا بڑا محبوب صوبہ ہے، بڑے غیور، بہادر اور باشعور لوگوں کا صوبہ ہے۔ بدقسمتی سے وہاں پر ان واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کے پی کے لوگوں نے بہت زیادہ مصائب کا سامنا کیا ہے، اور اس میں دہشت گردی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تو یہ جو آج واقعہ ہے یہ اسی واقعے کا تسلسل ہے، اور اس میں پولیس افسران اور جوانوں کی جان گئی ہے، انہوں نے شہادت جام نوش کی ہے، اور یہ افسوسناک واقعہ ہے۔ اگر پولیس ہماری، جنہوں نے ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہے، جو فرنٹ لائن فورس ہے دہشت گردی سے بچانے کے لیے، اگر وہ محفوظ نہیں ہے، ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، تو پھر آپ امیجن کیجئے کہ عام آدمی کی زندگی کی کیا صورتحال ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے عمار صاحب، اور ہم شہداء کے غم میں پراپر شریک ہیں، ان کے اہل خانہ کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ اب سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ آج ایک چارسدہ میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں، وہ پی ٹی آئی والے یہ کہتے ہیں کہ عوامی طاقت کا مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں پہلی دفعہ، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنا کراؤڈ اکٹھا کر پائیں گے وہ؟ بہت ہی اچھا سوال ہے، آپ نے پہلے جو خبر کی اس سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ یہ چیز ہے۔ اور کے پی کے کی بدقسمتی ہے کہ وہاں پر دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں اور کوئی کے پی کے لوگوں کا پرسان حال نہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں آج چارسدہ میں جلسہ کر رہے ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ بڑی سخت زبان استعمال کریں گے، ریاست کے خلاف انقلاب لانے کی کوشش کریں گے، جس کے عشق میں وہ گرفتار ہیں اس کے اقوال سنائیں گے۔ وہ ٹھیک ہے، آپ اپنی سیاسی بیان دیں، آپ اپنی سیاسی باتیں کریں، لیکن آپ کے صوبے کے اندر آج اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، خودکش حملہ ہوا ہے، لوگ اس میں مارے گئے ہیں، آپ کو چارسدہ کے بجائے
ہنگو جانا چاہیے. پھر بالکل. آپ نے ایک اور بات نوٹس کی, یہ پولیس کی وین کے اوپر حملہ کیا تھا. آپ کو تھوڑے دن پہلے والی خبر یاد رکھنی بالکل چاہیے ایسا ہی ہے, مجھے یاد آ کہ گیا. وفاقی وزیر داخلہ نے آپ بلٹ کو پروف. گاڑیاں دی تھیں بلٹ پروف, بم پروف, کہ آپ کی پولیس محفوظ رہ سکے. اسی لیے دی گئی تھی کہ یہ جوانوں کی, افسروں کی اس طرح موت نہ ہو سکے, بالکل ایسا. یہ خود کش بمباروں کا نوالا نہ بنے. لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ ایسا ہے جس نے اس سب کو, جو وفاق آپ کی مدد کرنا چاہتا تھا, اس سہولتوں کو ٹھکرا دیا اپنے سیاسی زون میں. ابھی تک ہمیں یہ نہیں لگ رہا کہ وزیر اعلیٰ کی طرف سے کوئی پیغام آیا افسوس کا, فوراً پیغام آ جانا چاہیے تھا, اور کوئی انہوں نے لوگوں کی ذمہ داری لگائی. اب یہ کے پی کے وزیر داخلہ کا وہاں پر ہونا یا اس کے حوالے سے کچھ کرنا ضروری ہوتا ہے, لیکن المیہ یہ ہے کہ پی کے میں وزیر اعلیٰ تو ہے جو بڑی طوفانی جلالی تقریر کرتا ہے, کابینہ نہیں ہے. کابینہ کے تھرو آپ لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں. کابینہ اس لیے نہیں ہے کہ ایک شخص عشق عمران میں گرفتار ہے اور اس کو اپنے لوگوں سے محبت نہیں ہے. محبت اور عشق میں یہ فرق ہے. تو وہ وہاں پر صورتحال یہ ہو رہی ہے کہ لوگ بے یار و مددگار ہیں. بالکل ان کا کوئی ظاہر ہے کابینہ ہوگی تو وہ نظام حکومت آگے چلے گا نا, گورننس بہتر ہوگی. کوئی نہیں ہے, یہ خدا نہ خواستہ اور دھماکے ہوں گے تو وہ تو اس وقت تک حرف نہیں لیں گے. آپ نے صوبے کو پھر کس کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا عمار صاحب؟ عشق عمران کے رحم و کرم پہ ہے یہ صوبہ, اور بہت عرصے سے ہے. اب وہاں پہ جو سین وائسز ہیں, جو سمجھدار لوگ ہیں, وہ بات کرتے ہیں اس حوالے سے کہ کے پی کے میں تو صحت کا سونامی آنا تھا. عمار صاحب آپ صحت کی بات کر رہے ہیں, ابھی جہاں یہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں, جس گراؤنڈ میں یہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں, کہا یہ جا رہے ہیں 2 سال سے اس گراؤنڈ کی حالت خستہ تھی, وہاں گند کے ڈھیر تھے, اور اب جو ہے یہ وہاں صفائیاں وغیرہ ہو رہی ہیں تو عوام کہہ رہی ہیں چلے یہ آ گئے ہیں تو کچھ یہ کریں. یہ تو حالات تھے. ہے اتنے زبردست باشعور لوگوں کا وہ صوبہ ہے, ان کی خوشیاں اور خواہشیں کس قدر محدود ہو گئی ہیں کے پی کے لوگوں کی, محدود ہو گئی ہیں کہ انہیں 2 سال وزیر اعلیٰ کے وزٹ کا انتظار کرنا پڑتا ہے کہ وہ جو 410 میں گراؤنڈ ہے, جو غلاظت سے بھرا ہوا ہے, جہاں سے تعفن اٹھ رہا ہے, جہاں سے بیماریاں لوگوں میں پھیل رہی ہیں, اس کی صفائی کے لیے 2 سال درکار ہیں اور ایک وزیر اعلیٰ کا وزٹ درکار ہے. وزیر اعلیٰ صاحب یہ سارے اقدامات کریں گے, آج صفائی ہو جائے گی, پھر اس کے بعد 2-3 سال تک وزیر اعلیٰ نہیں جائے گا. اس کا مطلب ہے تعفن کا ڈھیر, پھر وہ گراؤنڈ بنے گا. ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے, سہیل آفریدی صاحب کا آج سمجھ لیجئے کہ اوپننگ راؤنڈ شروع ہو گیا ہے. اچھا, انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہمیں عوامی رابطہ مہم شروع کریں گے اور عوام کے پاس عشق عمران میں وہ پیغام لے کے جائیں گے جو اس ریاست میں جس نے کبھی نہیں سنا ہوگا, اور ریاست کی ٹانگیں تھر تھر کانپنے لگ جائیں گی. اگر سہیل آفریدی صاحب کے جلسوں میں لاکھوں کے حساب سے لوگ آ گئے تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس عوامی رابطہ وہ گراؤنڈ اتنا بڑا بتایا نہیں جا رہا ویسے, لیکن لائٹیں لگا کے یہ دیکھیے گا, فوٹو شاپ کر کے رات تک کروڑوں لوگ اس میں آ چکے ہوں گے. لیکن اگر یہ سہیل آفریدی کا عوامی رابطہ مہم ناکام ہو جاتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ کے طور پہ ناکام نہیں ہوئے, یہ سب سے بڑی ناکامی تو کے پی کے لوگوں کی اور عشق عمران کی ہوئی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. عمار صاحب جو سینئر قیادت ہے, ہم نے دیکھا کہ جیسے جنید اکبر صاحب ہیں, عاطف خان, شہرام درکئی, اسد کیسر, اب یہ کے پی کے میں ایکٹیو ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. جب گنڈا پور کے ٹائم پہ تھے تو اتنا ایکٹیولی ہمیں دکھائی نہیں دے رہے تھے. بیرسٹر گوہر کدھر غائب ہے, ان کا بھی وہ ہلکا ہے. بیرسٹر گوہر جو ہے نا, وہ میرے خیال میں ایسے ہی سے چیئرمین ہے, ان کو کے پی کے میں کوئی یہ پی ٹی آئی میں کوئی سیریس لینے کی کوشش ہی نہیں کرتا. حالانکہ وہ واحد سین وائس ہیں, سمجھدار آدمی ہیں, حالات کو دیکھ کر بات کرتے ہیں, تشدد کی بات نہیں کرتے, نفرت کی بات نہیں کرتے, بیٹھ کے مذاکرات کی بات کرتے ہیں. لیکن اس جماعت کا بدقسمتی سے کلچر ایسا بن چکا ہے, وہاں امن کی بات کرنے والے کو, شعور کی بات کرنے والے کو اور
مذاکرات کی بات کرنے والے کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. اور اچھے چیئرمین ہیں, کبھی سلمان اکرم راجہ انہیں رگڑ جاتے ہیں, کبھی علی امین گنڈا پور ان سے کوئی مشورہ نہیں کرتے, کبھی عمران خان ان سے نہیں ملتے. تو وہ بس نام کے چیئرمین ہیں, کام کے بالکل نہیں ہیں. وہ پھر کام کے اگر چیئرمین نہیں ہے تو وہ نظر آ گیا. ابھی سپریم کورٹ بار کے الیکشن ہوئے, آپ نے کے پی کا حال دیکھ لیا, ہر جگہ سے ہار گئے ہیں. پارٹی پہ وکلا کا ہولڈ ہے اس ٹائم پہ, اور وکلائی جو ہیں وہ اس طرح دکھائی دے رہے ہیں ہمارے عشق عمران وکیلوں میں بھی فیل ہو گیا ہے, ناکامی کا اشتہار بن گیا ہے عشق عمران. پھر تو یہ عشق فیل ہو گیا, ایسا فیل ہوا ہے. دیکھیے اگر تو صرف گورننس کی بات کرتے تو وہ تو بہت زیادہ ویزیبل مسائل ہیں, لیکن یہ جو وکلاء کے حوالے سے جو خبر آئی ہے کہ جس طرح وہ لوگ آ رہے ہیں بیکڈ بائی تحریک انصاف, تو اس کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف کا بخار لوگوں کے ذہنوں سے آہستہ آہستہ اتر رہا ہے. بالکل ایسے. وہ آج علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے بھی کوئی خبر آ رہی تھی, اے ٹی سی نے ان کے پاسپورٹ, شناختی کارڈ, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے بینک اکاؤنٹس بھی جو ہیں وہ منجمد کیے جائیں گے. تو عمار صاحب آپ کو لگتا ہے ایسا ہونا چاہیے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ چیز اتنی زیادتی ہونی چاہیے. دیکھیے کچھ واقعات ایسے ہوئے جو مجھے ذاتی طور پر اچھے نہیں لگے, کہ جس کا مثلا علیمہ خان کے چہرے پہ اگر کسی نے انڈا مارا تو وہ غلط بات ہے. علیمہ خان یہ بتا رہی تھی کہ 50 لاکھ روپے کی وہ چادر بک گئی ہے, تو 2-4 انڈے خریدیں, 2-4 چادریں خریدیں, اور میرے خیال میں شوکت خانم کے لیے فنڈنگ کریں. انڈے تو اتنے مہنگے نہیں ہیں, تو پھر ان کو کر لینا چاہیے. لیکن یہ اس طرح خواتین کی توہین کرنا, عمران خان بہرحال اس ملک کے بہت بڑے سیلیبریٹی ہیں. عمران خان ابھی بھی بہت پاپولر آدمی ہے پبلک میں, ان کی پاپولیرٹی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ختم ہو گئی ہے, تو وہ پاپولر آدمی ہیں. ان کی بہن کے ساتھ اس طرح کا رویہ, لیکن اب عدالت کی بات بھی سن لیجیے نا. تو اس عدالت کہتی ہے کہ ہم نے آپ کو طلب کیا, آپ کو یہاں پہ آنا چاہیے. علیمہ خان آپ کو رپورٹروں کے سامنے بھی نظر آ جاتی ہیں, اڈیالہ کے سامنے بھی نظر آ جاتی ہیں, جہاں موقع ملتا ہے گفتگو کر لیتی, وہ تو ٹھیک ہے. لیکن عدالت اگر آپ کو بلا رہی ہے تو آپ کو عدالت کے سامنے پیش ہونا چاہیے نا. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ جو ہے کہ آپ عدالت کے سامنے, تو عدالت تو پھر الٹیمیٹلی اگر کوئی شخص پیش نہیں ہو رہا تو اس کو سزا ہی دے گی. یہ ان کی جو سزا کا اعلان کیا اس وجہ سے ہے کہ آپ عدالت میں جائیں تو صحیح نا, انصاف بھی آپ عدالتوں سے ہی مانگتے ہیں, مقدمہ تو لڑے نا. آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم عدالتوں میں نہیں جائیں گے, اس سے کچھ نہیں جائے گا. دوسری بات یہ کہ اس حوالے سے ایک اینگل یہ بھی ہے, یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ درست نہیں ہو رہا. بالکل ایسے ٹھیک ہے نا. اس طرح جیسے عدت والی سٹوری تھی, اس کا نقصان الٹیمیٹلی حکومت کو ہوا, فائدہ عمران خان کو ہوا اس میں. بالکل. لیکن تھوڑا سا پیچھے جائیں, 2018 میں 2014 سے جو کچھ ہو رہا تھا اس کا بھی نقصان عمران خان کو ہوا تھا, فائدہ نواز شریف کو ہوا تھا. اگر نواز شریف کی بیٹی کو نواز شریف کے سامنے گرفتار کر رہے تھے, بات وہ بھی بہت غلط تھی. اگر علیمہ خان والی بات غلط ہے تو بات وہ بھی غلط ہے. تو دونوں باتوں کو غلطی تھوڑا سا مطلب صرف یادداشت 2022 تک نہیں ہونی چاہیے. ریونج لینے کے چکر میں پھر دوسری پارٹی کو فائدہ دے دیتے ہیں. ہاں, اگر یہ رانا ثناء اللہ کے اوپر آپ نے ہیروئن کا کیس ڈال دیا, 20 کلو ہیروئن کا کیس ڈال دیا, انہیں جس حالت میں جیل میں رکھا گیا, وہ ساری بات. عمران خان نے جو امریکہ جائے کہا کہ شاہد خاقان عباسی بہت بول رہا ہے, میں اسے جا کے گرفتار کرتا ہوں. پھر یہ جب کہتے تھے کہ نواز شریف کے کمرے کا اے سی میں اترواتا ہوں, اب یہ باتیں انہیں ہانٹ کرتی ہوں گی. انہیں یاد دلانا چاہیے کہ وہ بھی غلط تھا اور غلط یہ بھی ہے. ٹٹ فار ٹیٹ. بالکل دونوں باتیں غلط ہیں, وہ بھی غلط تھا یہ بھی, اور اگر وہ صحیح تھا تو پھر جو یہ کچھ ہو رہا ہے یہ بھی صحیح ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اب وہ جو جماعت ہے TLP, اس کے اوپر سے پابندی باضابطہ طور پہ لگ گئی ہے, اور ہمارے صاحب رانا ثناء اللہ نے یہی کہا ہے کہ سپریم کورٹ بھی جانے کی ضرورت نہیں, کیونکہ انسداد دہشت گردی کے تحت ان پہ مقدمات بنائے گئے اور اس حوالے سے ان پہ پابندی لگائی گئی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے ان کا لاہ عمل کس طرح سے ہوگا, یہ کیا کریں گے؟ 2-3 باتیں اس میں بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک تو ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک دفعہ وزارت داخلہ کوئی ریفرنس کریٹ کرے گی, ریفرنس کریٹ کرنے کے بعد وہ سپریم کورٹ جائے گی, سپریم کورٹ سے ڈائریکشن آئے گی, پھر وزارت داخلہ ان کو بین کرے گی. لیکن ایسا کوئی نہیں ہے. رانا ثناء اللہ نے بڑی ویزیبل بات کی, انہوں نے کہا بھائی ایسا کوئی چکر نہیں ہے. وزارت داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا, ختم ہو گئی TLP. اچھا, TLP کے اب اثاثے بھی ضبط ہو گئے, جائیدادیں بھی ضبط ہو گئی. 2 ان کے لیڈران جو 2 بھائی ہیں وہ ابھی تک مفرور ہیں, ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں. کوئی کہہ رہے ہیں کشمیر میں ہیں, کوئی کہہ رہے ہیں تحویل میں ہیں, کوئی کہہ رہے ہیں محفوظ ہاتھوں میں ہیں.
ابھی ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ جماعت اب ختم ہو گئی ہے، اور یہ بڑی صورت کے ساتھ ہوا، بڑا اچھا ڈیسیجن ہوا. اس طرح کے لوگوں کو بہت پہلے ختم کر دینا چاہیے تھا. معاشرے میں تشدد کی اور نفرت پھیلانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی، لیکن اس وقت چونکہ ریاست کو ضرورت تھی، اس وقت ریاست نے انہیں خوب استعمال کیا. اب ریاست کو ان کی ضرورت نہیں ہے، چلے بے کارتوس. یہ میسج کسی اور پارٹی کے لیے بھی ہے؟ ظاہر ہے، اگر آپ پلی کیا لے رہے ہیں کہ انہوں نے نفرت انگیز تقریریں کی، انہوں نے جو ہے فساد پھیلایا، انہوں نے لوگوں کو لڑوایا، اور انہوں نے سڑکیں بند کی، انہوں نے تشدد کیا، یہ سارا ترہ امتیاز تو ایک سیاسی جماعت کا ہے، اور وہ آپ کی جماعت ہے پی ٹی آئی. تو پی ٹی آئی میں تو یہ سارا کچھ چلتا ہے. لیکن عمار صاحب اتنی بڑی سیاسی جماعت، پابندی تو نہیں لگ سکتی؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں، عقل آ گئی ریاست کو کہ آپ سڑکیں نہیں بند کر سکتے، آپ کاروبار زندگی معطل نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز عدالت میں نہیں جا سکتے تھے کیونکہ آپ نے 2014 کا دھرنا دیا. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ کس قسم کا احتجاج ہے؟ لوگوں کا کاروبار، دفاتر میں لوگ بند ہو نہیں آ جاتے سکتے ہیں. تھے. بالکل ایسا ہی ہے. اس کی اجازت نہیں، ہیٹ سپیچ کی اجازت نہیں ہے. ریاست کے خلاف دنیا کی کوئی ریاست اجازت نہیں دیتی کہ آپ ریاست کو گالی دیتے پھرے، آپ اپنی فوج کو گالی دیتے پھرے. یہ الاؤڈ نہیں ہوتا. تو جو ہو سکتا ہے کہ جو جس طرح اگزامپل بنایا گیا ہے، نشان عبرت بنایا گیا ہے ٹی ایل پی کو، اگر پی ٹی آئی نے بھی اس طرح کی حرکتیں کرنے کی کوشش کی تو نشان عبرت وہ بھی بنے. چلیں دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی والوں کو بھی اس سے سبق سیکھ لینا چاہیے. عمار صاحب اب ذرا افسوسناک واقعے کی طرف آتے ہیں. کل ہم نے دیکھا کہ ایس ایس پی عدیل اکبر، انہوں نے سیوسائڈ اٹیمپٹ کر لی. ایک طرف 2 گھنٹے پہلے عمار صاحب وہ پولیس لائنز کا دورہ کرتے ہیں، وہاں پہ تصاویر اسلام آباد پولیس کی ٹویٹ آتی ہے، اور 2 گھنٹے کے بعد ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو گولی مار دیتے ہیں؟ اچھا، بہت ضروری ہے لوگوں کو یہ بات سمجھنا کہ اگر کوئی واقعہ ہو گیا ہے کہ اپنے طور پر تفتیشی افسر نہ بن جائے کرے اور اپنے طور پر نتائج نہ نکل سکے. جس قسم کی فیک نیوز سے تھی نا، افسوسناک بہت زیادہ. بالکل ایسا ہی ہے. کسی نے کہا یہ اصل میں ٹی ایل پی کے بندے تھے، اس وجہ سے ان کو مار دیا گیا یا انہوں نے خودکشی کر لی کیونکہ یہ بڑے رنجیدہ تھے. کسی نے کہا نہیں، ان کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا اور اس وجہ سے جو صورتحال ہو گئی ہے. عمار صاحب پاکستان میں تو یہ ہے، انڈیا میں جو پروپیگنڈا ہونا شروع ہو گیا کہ آپریشن سندور میں جو ہے انہوں نے شاید ساتھ دیا یا کیا کیا، اس کی وجہ سے ان کو مار دیا گیا یا کیا، مطلب اس طرح کی خبریں بھی. اچھا، فیک نیوز کی تو بہتات ہے نا. اچھا، پھر کوئی کہہ رہا ہے بڑے وثوق سے لگے ہوئے ہیں کہ نہیں انہوں نے خودکشی کی ہے. کوئی کہہ رہا ہے نہیں ان کے افسر نے فون پہ نا انہیں بڑا انسلٹ کیا، اس وجہ سے یہ سب کچھ کیا. کسی نے کہا کہ گن مین نے. اچھا، فیک نیوز کی بہتات ہے. پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھنی چاہیے کہ نتائج اخذ کرنے میں جلدی نہ کیا کریں، ویٹ کیا کریں. اس کی پراپر تفتیش ہو رہی ہے اور جس لیول پر تفتیش ہو رہی ہے اس میں غلطی کا امکان نہیں ہے، کوئی ایسے نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ ہے، کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ پریشان تھے اور انہیں ڈپریشن کا مرض تھا. ان کی اہلیہ جو ہے وہ بھی ڈاکٹر ہیں. اچھا، یہ ایک اینگل ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ یہ اس میں سچائی ہے. رپورٹ جب آئے گی تب ہم اس کے اوپر کوئی بات کر سکیں گے، اس سے پہلے کچھ نہیں ہوتا. دوسرا، پولیس میں نہیں یہ کہنا کہ بڑے افسر نے بڑا انسلٹ کیا، یہ ان محکموں میں چلتا ہی ہے. بالکل ایسا ہی، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیگ پولنگ ہر جگہ ہے. ہاں، اور یہ جو ان کو اتنی بڑی خوشخبری ملی، ان کا اسکالرشپ آ گیا، تو سمجھ نہیں آ رہی. سمجھ سے بالا تر بات ہے. اس کی رپورٹ آنے دیں، پھر اس کے اوپر کوئی پراپر تبصرہ کرنا چاہیے. لیکن اگر انہیں ڈپریشن تھا تو لوگوں کو یہ ضرور میسج دینا چاہیے کہ ڈپریشن بہت خطرناک چیز ہے. یہ بظاہر لوگ اس کو سیریس نہیں لیتے اور اس کے نقصانات بہت زیادہ ہو سکتے ہیں. آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، آپ اپنے قریب اپنے محبت کرنے والے لوگوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، آپ اس سماج کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں. تو اس کے لیے کوئی اس میں ہمیں شرم یا آر نہیں محسوس کرنی چاہیے. سائیکیٹرسٹ سے مشورہ کرنا چاہیے. اگر آپ سائیکیٹرسٹ سے مشورہ کریں گے نا، بدقسمتی سے ذہنی امراض جس میں ڈپریشن بھی شامل ہے، اس کے لیے اس سوسائٹی نے صرف ایک لفظ دیا ہوا ہے، وہ ہے پاگل. جو انتہائی بیوقوفی کی بات ہے. اس کے ساتھ سٹگما اٹیچڈ ہے، اس کے ساتھ بہت سارے ٹیبوز اٹیچڈ ہیں. تو لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر وہ
اس طرح کی کسی ڈپریشن کا شکار ہیں انہیں مدد ضرور لینی چاہیے, سائیکیٹرسٹ کو کنسلٹ ضرور کرنا چاہیے, یہ ان کی صحت کے لیے بہت بہتر. بالکل ایسا ہی ہے. اور عمار صاحب اب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو میں اس پروگرام سے پہلے ذرا ڈسکس کر رہی تھی, ایک کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں ڈاکٹر وجیہہ, ان سے میری بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ بہت سارے ایسے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ڈپریشن ہوتا ہے تو وہ ایسی میڈیکیشنز والی سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. میڈیکیشنز تو بہت دور کی بات ہے, پہلے یہ ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں, جو آپ کے اندر جو چیز آپ کو اندر ہی اندر مار رہی ہے یا آپ کو اس چیز پہ مجبور کر رہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو مار دیں, تو وہ اس کا وینٹ آؤٹ ہونا بہت ضروری ہے. ہمیں میڈیکیشن سے پہلے کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے, اپنے سارے پرابلمس اس کے ساتھ شیئر کرنے چاہیے. آپ کو بات کرنی چاہیے, اپنے دکھ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے چاہیے. بالکل درست ہے. جو لوگ اپنے اندر ہی بات رکھتے رہتے ہیں, جلتے رہتے ہیں, کڑتے رہتے ہیں, ان کو بھی کوئی نہ کوئی ایک ایسا وینٹ ضرور چاہیے ہوتا ہے جہاں پر وہ بات کر سکیں. دوسرا اس پہ اگر بہت ضروری ہے کہ یہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے بہت سارے فیکٹر ملے ہوں, آدمی گھر سے ہی پریشان ہو, دفتر سے ہی پریشان ہو, ڈپریشن بھی ہو, کوئی اور بھی مسائل ہوں, تو اس صورت میں آپ کو سائیکیٹرسٹ سے ہیلپ لینی چاہیے. اور ہیلپ لینے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے, کسی ایک چیز کے اوپر حتمی بات نہیں کر دینی چاہیے, نہیں 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 یہ ہوا ہوگا, یہ نہیں ہم کر سکتے. بہت ساری چیزیں پائل اپ ہوتی ہیں. دفاتر کے ماحول کے حوالے سے سنجیدہ بات کرنی چاہیے کہ دفاتر میں جو لوگوں کے لیے ورک انوائرمنٹ ہے وہ بہت بہتر ہونا چاہیے. اگر آپ مطلب لوگوں کو بڑی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جب باس بن جاتے ہیں نا تو وہ اپنے امپلائیز کو, کولیگس کو سلیوز کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. یہ صرف پولیس وغیرہ میں نہیں ہوتا, عام دفاتر میں بھی جس کو کرسی مل جائے وہ اپنے آپ کو آقا سمجھتا ہے, باقی لوگوں کو غلام سمجھتا ہے. اور اس کے دوران اس چکر میں وہ لوگوں کو اتنی اذیت دیتے ہیں, لوگوں کو اتنی ذہنی بیماریوں کا شکار کرتے ہیں کہ جس کی انتہا نہیں ہے. تو دفاتر کے انوائرمنٹ کے حوالے سے بھی منسٹری آف ہیلتھ کو کوئی کوڈ آف کنڈکٹ ورک پلیس کاؤنسلنگ کروانی چاہیے, ایسی ورک شاپس کروانی چاہیے جس سے جو ہے یہ جو ایشوز جو اب دن بہ دن جنم لیتے جا رہے ہیں. ہم نے دیکھا ماضی میں ابھی پچھلے کچھ دنوں میں ہی 3 سے 4 آفیسرز ہیں عمار صاحب جنہوں نے اسی طرح سے خودکشیاں کی ہیں. یہ بہت خطرناک ٹرینڈ ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کے دفاتر میں بہتر انوائرمنٹ کریٹ کرنا چاہیے. اور خاص طور پہ وہ لوگ جو دہشت گردی سے لڑتے ہیں, مجرموں کو ہر وقت دیکھتے ہیں ہم, تو ان کے لیے حالات پہلے ہی مشکل ہوتے ہیں, تو ان کو اپنے افسران کی طرف سے سہولت ملنی چاہیے. لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کے افسران نے ان کے ساتھ کچھ کیا, ویسے ایک بات کر رہے ہیں کہ آفیسز کا انوائرمنٹ اپنے امپلائیز کے لیے بہتر ہونا چاہیے. ہنستے کھیلتے لوگ زیادہ بہتر کام کرتے ہیں. اچھا عمار صاحب, اس میں میں آپ سے لاسٹ کوشچن کروں گی کہ ہم نے دیکھا کہ 3 رکنی کمیٹی بنا دی گئی ہے. اب اس کمیٹی میں ڈیفینیٹلی اپنے پولیس کے لوگ ہی شامل ہوں گے, ڈی ایس پی ہوں گے, ڈی آئی جی ہوں گے اور 1-2 لوگ. آپ کو لگتا ہے کہ اس میں ان کی جگہ کسی اور کو شامل کرنا چاہیے تاکہ پراپر فیکٹس کے ساتھ فائنڈنگز سامنے آ سکیں؟ دیکھیے, اگر کوئی بھی معاملہ انویسٹیگیٹ کرانا ہے نا, عدالت نے بھی انویسٹیگیٹ کرانا ہے, تو کس کے پاس جائے گی؟ پولیس کے پاس جائے گی نا. پولیس کے 3 بڑے افسران, 3 ڈی آئی جی, ان کی ذمہ داری لگا دی گئی ہے. اور وہ ڈی آئی جی بڑا قابل قدر, بڑا امپورٹنٹ عہدہ ہوتا ہے. اس پہ ہمیں اتنا ٹرسٹ کرنا چاہیے کہ وہ ہمیں بہتر رزلٹ دیں گے اور بہتر انکوائری رپورٹ. بالکل ایسا ہی ہے. عمار صاحب, اب کل جو ہے وہ پاک افغان ایشو کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ معاہدہ تھا, اس کا 2nd راؤنڈ ہونے جا رہا ہے ترکیہ میں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ مزید معاملات آگے کی طرف اب بڑھیں گے یا کیا ہوگا, مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوگی؟ کیونکہ ابھی دیکھا کہ زلمے خلیل زاد بھی گئے ہوئے تھے وہاں پہ. جی اچھا, یہ ظاہر ہے خوشگمان رہنا چاہیے, بہتری کی توقع کرنی چاہیے. لیکن آج جو فارن آفس کی بریفنگ تھی اس کے اندر ایک بات واضح طور پہ گئی کہ ملک کی سیکیورٹی سے زیادہ اہم ٹریڈ نہیں ہے. اچھا, سیکیورٹی زیادہ اہم ہے. اور آپ کو پتا ہے ٹماٹر مہنگے ہو رہے ہیں, لیکن یہ یہاں پہ مہنگے ہو رہے ہیں نا, افغانستان میں 100 چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں بیکاز ہمارا ٹریڈ کا رابطہ ختم ہو گیا. لیکن ٹماٹر مہنگے ہونا افورڈ کیا جا سکتا ہے, لوگوں کا بے موت مرنا اور اس ریاست کو, اس ملک کے جوانوں کا خودکش حملوں مرنا وہ افورڈ نہیں ہو سکتا. تو تکلیف ہے, لیکن تکلیف ادھر بھی ہے, ادھر تکلیف زیادہ ہے. لیکن ہمیں اپنی سیکیورٹی کو, اپنے ملک کو محفوظ بنانا ہے, جس کے لیے کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ نیکسٹ راؤنڈ ہے, اس کے لیے اچھی بات ہے, کل ترکیہ میں ہوگا. اس میں ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ وہ جو معاہدہ ہوا اس کے اندر مزید بہتری آئے گی. یہ بات واضح طور پر پھر باور کروائی جائے گی کہ افغانستان کے اندر سے
کسی قسم کی دہشت گردانہ کارروائی پاکستان میں نہیں ہوگی، اور اگر ہوگی تو ہم اس کا جواب دینے کا بھرپور طریقے سے حق رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ عمار صاحب وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔